آج کل بڑا شور پڑا ہوا ہے، وہاں سے ایک اشتہاری مفرور لندن سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جسٹس عمر عطاب بندیال استعفیٰ دیں، اور اس کی صاحبزادی یہاں بہت ادھم مچایا ہوا اس نے کہ استعفیٰ دیں۔ اور دیکھا دیکھی اب میں نے کل دیکھا کہ ایمل ولی خان ANP کا لیڈر، اس کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں، وہاں کوئی جلوس لے کے آ رہے ہیں، مطالبہ کریں گے جسٹس عمر عطاب بندیال استعفیٰ دیں۔ تو پھر میں اگر کچھ کہوں تو شاید غصہ نہ لگے آپ کو، اللہ کرے نہ ہی لگے تو اچھا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا کریں، اپنی اپنی عدالت بنا لیں، ایک نواز شریف کی عدالت ہو، ایک ایمل ولی خان کی عدالت ہو، ایک بلاول زرداری کی عدالت ہو، ایک مریم نواز کی عدالت ہو، اور اس میں چیف جسٹس بھی نواز شریف کو لگا دو، ایک عدالت میں چیف جسٹس مریم نواز کو لگا دو، ایک عدالت میں چیف جسٹس بلاول زرداری بھٹو کو لگا دو، اور ایک میں مولانا فضل الرحمان کو بھی لگا دو، ایک میں ایمل ولی خان کو لگا دو۔ جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہمارے ساتھ یہ جج ہمارے ہیں، یہ تمہارے ہیں، یہ کس نے کیا؟ کاش ان کے خلاف یہاں کوئی کارروائی ہو جاتی یا اب بھی ہو جائے، نہیں ہوگی تو اس طرح لوگوں کی زبانیں اگر عدالتوں کے بارے میں بھی کھلتی رہیں گی تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ کوئی بھی بندہ عدالتوں کے فیصلے نہ مانے، کہے میں نہیں مانتا، میری مرضی کا جج دو، یہ جج مجھے پسند نہیں ہے، یہ جج آنا چاہیے، یہ جج نہیں ہے، تو اپنے اپنے جج لے کے سارے اپنے اپنے فیصلے کروائیں گے، یا یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں ہمارے جج دو، ہم اپنے ججوں سے فیصلہ کروائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، لبیک کے خلاف جو فیصلے دیے قاضی فائز عیسیٰ نے، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مطالبہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا نا، کہ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا سیک کر دینا چاہیے، عدالت سے نکالو اس کو، یہ باعث جج ہے، یہ لوگوں کی ذاتیات پہ مسئلے، اس کے خلاف ریفرنس بھی پیش ہوا، لیکن ججوں نے مل کے اپنے ساتھی کو بچایا، حالانکہ اس کے خلاف جائیدادیں بنانے کے اور منی لانڈرنگ کے اتنے ثبوت اکٹھے ہو گئے تھے وہ کسی صورت بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں مریم نہیں بولی، نہ نواز بولا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جج ہے، اس کو چیف جسٹس لگاؤ، اس کو چیف جسٹس لگاؤ گے تو ہم فیصلہ مانیں گے۔ تو یہ کوئی عقل مند آدمی، کوئی عام سے عام سادہ سے سادہ آدمی بھی یہ آپ کی بات ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، لیکن بدقسمتی آپ کے پاس لفافے ہیں، آپ کے پاس لفافے صحافی ہیں، اگر بے ادبی نہ ہو تو یہ عرض کروں آپ کے پاس لفافے جج بھی ہیں، جو بیٹھے بیٹھے نکروں سے بول رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ترمن اللہ آ گیا، کوئی مندو خیل آ گیا، کوئی منصور علی شاہ آ گیا، اپنے اپنے بیان، اپنے ادارے کا بھی کوئی عزت احترام نہیں، اپنے ادارے کے چیف کا بھی کوئی عزت احترام نہیں۔ قوم تو پہچان رہی ہے، ایک ایک کو پہچان رہی۔ تو اگر آپ نے اس طرح استعفے لینے ہیں تو سب سے پہلے استعفیٰ تو فائز عیسیٰ کا بنتا ہے۔ فائز عیسیٰ ایسے پروگراموں میں ہر سال شریک ہوتا رہا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کی موجودگی میں نعرے لگتے۔ اب کس طرح یہ جج سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا، ہزاروں جانیں قربان کرنے والے مجاہدوں، فوجیوں کے خلاف یہ تاثر دیتا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مخالف ہوں، میں بڑا مجاہد جج ہوں، اب لیٹ گیا۔ اب صرف چیف جسٹس لینے کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب لیٹے ہوئے اور شرارت فتنہ پیدا کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ جب ایک ویڈیو آڈیو پتہ نہیں، میں نے تو صابر شاکر صاحب کو سنا، وہی ان کے پاس ہوگی یا انہوں نے سنی ہوگی، مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا نام نہ لو، لوگ شک کرنے لگ جائیں گے۔ بار بار مریم نواز فائز عیسیٰ جو کرتی کہ فائز عیسیٰ کو لاؤ، فائز عیسیٰ کا بینچ بیٹھے، فائز عیسیٰ یہ کہہ رہا، تو یہ ویڈیو آڈیو لیک ہوئی، تو اسی دن جس دن آڈیو لیک ہوئی تھی، فائز عیسیٰ صاحب اگر انصاف پسند جج تھے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اور ویسے پاکستان کی عوام کی اکثریت ریفرنڈم کروانا ہے تو ریفرنڈم کروا لو کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے یا بندیال کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے پاکستان کی عوام؟ نواز شریف کا مطالبہ جو نواز شریف نے، مریم نے، بلاول نے اور ایمل ولی نے، فضل الرحمان نے جو مطالبہ کیا، عوام اس کے ساتھ ہے یا عمر عطاب بندیال کے ساتھ ہے؟ تمہاری خواہش تو نہیں چلے گی، تم مسترد شدہ لوگ ہو، رد کیے ہوئے ہو،
عوام کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ہو، شرماتے الیکشن سے بچنے کے لیے الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، اور کتنے پاپڑ بیل رہے الیکشن سے بچنے کے لیے، عدالتوں پہ حملہ آور ہو گئے، الیکشن کمیشن کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی ایک آدھے دن میں فیصلہ تو ہو جائے گا کیا ہوتا ہے، اور ہونا تو انشاءاللہ ظاہر ہے پاکستان کے آئین پہ عمل ہونا ہے، لیکن اس وقت جو شور شرابہ ڈالا ہوا ہے، تو صاحب محترمہ اگر اس طرح مرضی پہ ہر بندے کی، ہر لیڈر کی مرضی پہ چیف جسٹس بدلے جانے لگے تو پھر عدالت نہیں چل سکتی، پھر نظام انصاف قائم نہیں ہو سکتا، پھر جس کو بھی جج پھانسی کی سزا سنائے گا وہ کہے گا میں اس جج کو نہیں مانتا، یہ پہلے مستعفی ہو، میرا فیصلہ میری مرضی کے جج سے کروائیں۔ کتنا کوئی نوجوان باہر سے پڑھ لکھ کے آیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا کراچی میں، بلاول کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، مراد علی شاہ خاموش، آئے روز 2 دن پہلے ایک چھوٹی 6 سال کی بچی کو قتل کر کے گٹر میں پھینک دیا گیا۔ تو کوئی بندہ مطالبہ کرنے والا نہیں کہ اس وزیر اعلیٰ کو اتارو اس کرسی سے، اس کو عوام کی جان و مال کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے مطالبہ، فرض کر لیں وہاں پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے، لبیک مطالبہ کر رہی ہے، جے یو پی مطالبہ کر رہی ہے، قوم پرست جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس وزیر اعلیٰ سے جان چھڑاؤ، کیا وزیر اعلیٰ صاحب چھوڑ دیں گے؟ کیا بلاول صاحب مان جائیں گے؟ زرداری صاحب اجازت دے دیں گے انہیں؟ تو تمہارے لیے یہ قانون اور تمہارے لیے یہ اصول اور چیف جسٹس کے لیے اصول اور۔ چیف جسٹس ابھی استعفیٰ دے دے اس لیے کہ ہم ناراض ہیں، اور ہم اس ملک کے مادر پدر آزاد حکمران ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں ہماری ماں کو جہیز میں ملا ہوا یہ ملک، ہم جو چاہیں اس ملک کے ساتھ کریں۔ یہ آپ کا مطالبہ بہت فضول ہے، آپ کا مطالبہ ہر طرح سیاسی، قانونی، آئینی، اخلاقی طور پہ ناجائز ہے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا لیڈر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ اگر یہ روش چل نکلی تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر بندیال کی بجائے پورے ملک میں روش چل نکلے گی کہ فائز عیسیٰ استعفیٰ دے، پہلے منصور علی شاہ استعفیٰ دے، امین الدین خان استعفیٰ دے، بندو خان استعفیٰ دے، مندو خیل جو ہے، تو جو چھپے بیٹھے ہیں یہاں کسی کے سہولت کار جج عدالتوں میں، عوام پھر ہر ایک کے خلاف مطالبہ کرے گی۔ عوام یہ اختلافی نوٹ اور یہ اختلافی فیصلہ، یہ 2-1 کا فیصلہ اور یہ 1 کا فیصلہ، اور ان باتوں کو عوام نہیں سمجھتی۔ عوام یہ بات سمجھ رہی ہے کہ تمہیں اپنی مرضی کی عدالتیں چاہیے، تمہیں اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، تو پھر عوام کا یہ مطالبہ کہ ہمیں ہماری مرضی کا جج دو، ہمیں ہماری مرضی کا چیف جسٹس دو، تو پھر صاحب اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کی عدالتوں پہ رحم کریں۔ اپنا اقتدار چھنتا ہوا دیکھ کے آپ ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں اور عدالتوں پہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ کل آپ نے انہی عدالتوں کے پاس جانا ریلیف لینے کے لیے کہ ہمیں بچائیں، ہم نااہل ہیں، حیات نااہل ہیں، ہم لندن سے آئیں گے تو سیدھے جیل بھیج دیے جائیں گے، ہمیں بچائیں کسی طرح۔ پاکستان پہ رحم کریں، اللہ رب العالمین رمضان پاک کے صدقے جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسے نیست و نابود فرمائے اور اس ملک کی حفاظت